السلام علیکم ناظرین، موجودہ عالمی تناظر میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے ظلم و ستم پر عرب ممالک کی مجرمانہ خاموشی اور بے حسی اس وقت سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ فلسطین، شام، عراق، لیبیا، سوڈان، برما، سنکیانگ، مسلم اکثریتی رشین سٹیٹس اور اب کشمیر۔ ہم پاکستانیوں کو کشمیر کے معاملے پر عربوں کے رد عمل نے ایک بہت بڑا دھچکا دیا ہے۔ سعودی عرب کا انڈیا کے ساتھ بہت بڑا تجارتی معاہدہ اور UAE کی طرف سے مودی کو سب سے بڑے سول ایوارڈ سے نوازنا در حقیقت پاکستان کے منہ پر ایک تمانچہ ہے۔ بحیثیت قوم ہم اس پر تل ملا رہے ہیں، کف افسوس مل رہے ہیں، کچھ کھسیانی بلی کی طرح اپنا منہ نوچ رہے ہیں اور کچھ دشنام ترازی پر اترائے ہیں، مگر کیا یہی حل ہے؟ محترم ناظرین، میں نے جب کرنٹ افیئرز پر بولنا شروع کیا تو اپنے لیے چند بنیادی اصول طے کیے۔ مثلا فرقہ واریت اور تعصب پر مبنی کوئی بات نہ کی جائے، پوری دنیا کے مسلمانوں یعنی امہ کی آواز بنا جائے، پاکستان کی سالمیت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، پاکستان کے اداروں کے وقار کو مجروح نہ ہونے دیا جائے اور اپنے تشخص اسلامی کی حفاظت کی جائے۔ ناظرین، میری آج کی گفتگو بھی اسی تناظر میں ہوگی، اگرچہ تھوڑی کڑوی ہوگی۔ بعض اوقات ہمیں اپنے جسم سے کینسر نکالنے کے لیے جسم میں نشتر پیوست کرنا پڑتا ہے اور مجبوراً صحیح مگر یہ ضروری ہوتا ہے، لہٰذا میری آج کی گفتگو کو اسی تناظر میں دیکھا اور سمجھا جائے۔ ناظرین، آج ہم عرب ریاستوں کے حکمرانوں اور بادشاہوں کو اس بات پر ملامت کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ انہوں نے مسلمان مظلوم کشمیریوں کی مدد نہیں کی اور ان کے قاتل مودی کی سرپرستی کی، اسے دوست بنایا، مہمان نوازی کی اور اسے اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا گیا۔ بلا شبہ ہمارا غم و غصہ اور لعنت ملامت جائز ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کہیں یہ مکافات عمل تو نہیں؟ ذرا سوچئے، جب ہم نے برما کی پرائم منسٹر آنگ سان سو کی کو اعزاز سے نوازا تو برما کے مسلمانوں کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اس وقت دل مسلم پر کیا گزری ہوگی جب ہم نے یہ جاننے کے باوجود چائنا کے ساتھ معاہدے کیے کہ دنیا میں مسلمانوں کو جن سب سے بڑے ڈیٹینشن سینٹرز میں عقوبت خانوں میں رکھا گیا ہے وہ چائنا میں ہیں؟ جب ہم نے سلیبی افواج کو برادر اسلامی ملک افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے لاجسٹک سپورٹ کے نام پر ہر طرح کی سہولت فراہم کی، اس وقت ان کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ جب مسلم دنیا کو علم ہوا ہوگا کہ پاکستان سے تقریباً 58,000 فلائٹس امریکی طیاروں نے افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے کیں تو ہمارا سر کیسے جھکا ہوگا؟ جب ہم نے ہزارہا سال سے طے شدہ سفارتی اصولوں کو پامال کرتے ہوئے ملا عبدالسلام ضعیف کو سلیبی افواج کے حوالے کیا تو عالم اسلام میں ہمارا کیا تشخص ابھرا ہوگا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے پاکستانی نژاد ایمل کانسی کو امریکہ کے حوالے کیا تو امریکی عدالتوں میں ہمارے بارے میں کیا فکرہ کہا گیا؟ کیا ہمارے اپنے شہریوں کے اپنے ہی ملک میں قتل پر ریمنڈ ڈیوس کو دیا جانے والا ریلیف آپ بھول چکے ہیں؟ آفیہ صدیقی کے معاملے پر ہمارا حکمرانوں کا طرز عمل اور آسیہ مسیح کے لیے ان کی پھرتیاں کیا ہمارے منہ پر تمانچہ نہیں؟ اور اب حال ہی میں وزیر اعظم کا اعتراف کہ اسامہ بن لادن کی مخبری ہم نے کی، کیا یہ کسی کلنک کے ٹیکے سے کم ہے؟ ناظرین، یہ صرف گنی چنی چند مثالیں ہیں، اگر آپ تلاش کریں تو آپ کو ایسی سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی جو ہمارا سر جھکانے کو کافی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جس طرح عرب حکمرانوں کا قاتل مودی کا ساتھ دینا انتہائی قابل مذمت اور معیوب ہے، جس طرح ایران کا کلبھوشن یادیو کو راستہ دینا قابل مذمت ہے، کیا اسی طرح ہماری حکومتوں کے ابھی بتائے گئے اقدامات بھی قابل مذمت ہیں یا نہیں؟ اور یہ اقدامات نون لیگ کی حکومت میں بھی ہوئے، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوئے، جنرل مشرف کے دور میں بھی ہوئے اور PTI کے دور حکومت میں بھی۔ ہم مودی سرکار پر لعنت بھیجتے ہیں، عرب حکمرانوں اور خاموش مسلم ممالک کے خلاف بھی ہمارا غیظ و غضب اور غصہ بجا، مگر کیا ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کو بھی تیار ہیں؟ میرے محترم المقام ناظرین، میری گفتگو کو سیاسی اور مسلکی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر سنیے گا اور سمجھیے گا۔ ابھی ہم عرب حکمرانوں کی بے حسی اور بے ضمیری کا رونا رو رہے ہیں اور ہمارے اسی رونے کے دوران دشمن طاقتیں دجالی میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے ہمیں یہ باور کرانے میں مصروف ہیں کہ امت کا تصور ختم ہو چکا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، امت محمدی ختم ہو چکی، اب جغرافیائی سرحدیں ہی اصل سرحدیں ہیں، نظریاتی سرحدوں کا کوئی وجود نہیں، مغرب کی غلامی قبول کر دینے میں ہی عافیت ہے، جس کی معیشت مضبوط ہے وہی دنیا کا آقا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، یہ خطرے کا بہت بڑا الارم ہے۔ جس طرح مسلم دنیا کے حکمران امہ کے دکھ اور درد سے بے نیاز ہوئے، اسی طرح اب وہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کو جو امت کا درد رکھتے ہیں انہیں تصور امت سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ عرب ممالک میں ان حکمرانوں کے ان اقدامات کے خلاف عوام کا کسی نہ کسی سطح پر غیظ و غضب اور رد عمل دیکھنے کو آیا، یہاں تک کہ ان عرب حکمرانوں میں سے چند کے چہروں پر بچوں نے تھوک دیا۔ شاید آپ نے بھی یہ ویڈیو دیکھی ہو۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح میں اور آپ امت کا درد رکھتے ہیں، جس طرح میرے اور آپ کے دل پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے دھڑکتے ہیں، اسی طرح دنیا میں ایسے مسلمان موجود ہیں جن کے دل ہمارے لیے دھڑکتے ہیں۔
ناظرین ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ان حکمرانوں کی غلطیوں، عیاشیوں اور غداری کو امت کی تقسیم کا باعث نہ بننے دیں۔ روز قیامت آپ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ عربوں نے آپ کے لیے کیا کیا، افغانیوں نے آپ کے لیے کیا کیا، ایرانیوں نے آپ کے لیے کیا کیا، یا کشمیریوں نے آپ کے لیے کیا کیا، بلکہ سوال یہ ہوگا کہ جب امت مسلمہ ظلم کا شکار تھی، خواہ وہ کسی بھی خطے میں ہو، اس وقت آپ نے ان کے لیے کیا کیا۔ میرے محترم ناظرین، اگر مختلف ریاستی حکمران بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت ہمیں تقسیم کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہیں، وہ امیر غریب کی، رنگ و نسل کی، مسلکی اختلافات کی، عربی اجمی کی تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے ہم ان کی راہ میں دیوار بنیں، ہم عوامی سطح پر عوامی بھائی چارے کا ثبوت دے کر پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہاتھ تھامیں۔ آئیے پوری دنیا کے مسلمان عوام کی آواز کو اپنی آواز بنائیں اور اپنے حکمرانوں کی غلطیوں کا کفارہ ادا کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔